اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم سورہ تفسیر کی آیت نمبر 12 سے لے کے 16 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی غوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما كنتم تعلمون۔ اب اس کا ترجمہ ہے، وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعلمون، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں دوسرا ترجمہ، مختلف ترجمات ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے ایک اور جگہ پہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود رہے ہو، جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش دان کی طرف لائے جائیں گے، یعنی وہ لوگ جو بےہودہ گوئی میں اچھل رہے ہیں، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اب بتاؤ، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے رہی ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں سے تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تفسیر اس میں جو ہے آیت نمبر 12، 13، 14، 15، 16 کی ہے۔ ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ کے جو ہے کوئی نہ کوئی لفظ لے کر تفسیر آگے بیان کر دی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اللہ کا عذاب، فرشتوں کی مار، جہنم کی آگ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں مشغول تھے۔ وہاں جگہ نہیں کہ بےہودہ گوئی، بےہودہ گوئی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ دین کو کھیل تماشا بنا کر رکھا ہوا تھا، دین کے کسی پہلو کو لے کے اس کا مذاق اڑانا۔ جیسے اب دین کا ایک پہلو ہے جو آج کل وائرل بھی ہو رہا ہے، اگر آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ دین کا ایک حکم ہے کہ آپ ہنسی مذاق میں اگر نکاح کے کلمات بھی ادا کرتے ہیں تو آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کی چند شرائط ہیں کہ وہ ایک ہی مجلس کے اندر ہوں، ایجاب اور قبول ہو رہا ہو، بہت سے لوگ گواہ میں موجود ہوں۔ تو بالکل اسی طرح ڈرامے کے اندر بعض دفعہ اگر ایک ہی ٹیک کے اندر وہ سارا کام کر لیتے ہیں، مولوی صاحب بھی اصل کے بلائے ہوئے ہیں یا نہ بلائے ہوئے ہوں، گواہ بھی لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ گواہ ہی ہیں نا۔ اور اگر وہ نکاح کے کلمات ایک ہی ٹیک میں ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اچھا، داروغہ جہنم ان سے کہے گا، یہ وہ جہنم ہے جسے تم نہیں مانتے تھے۔ پھر مزید ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہیں گے، اب بولو، کیا یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو؟ کہتے تھے نا یہ ساری جادوئی باتیں ہیں اور جھوٹ ہے اور مذاق ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مر کے زندہ اٹھ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی نہیں ہوں گے، ہمیں بنا لیا جائے گا۔ اب بولو، کیا یہ جادو ہے؟ جاؤ اس میں ڈوب جاؤ، یہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اب اس کے عذاب کی تمہیں سہار ہو یا نہ ہو، ہائے وائے کرو خواہ خاموش رہو، اس میں پڑے جلستے رہو گے، کوئی ترکیبیں فائدہ نہیں دے گی، یعنی کہ کوئی بھی آپ چال چل لو، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی طرح سے نہیں چھوٹ سکو گے۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں، اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ یہ نہیں کہ هذه النار التي، یہ آگ ہے، وہ آگ کنتم بها تکذبون جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف اسی چیز کا بدلہ دے رہا ہوں جو تم کرتے تھے، یعنی وہ اس کام کا کوئی صلہ نہیں ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا تو اللہ تعالیٰ کفار کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کے لیے عذاب رکھا ہوا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو سرکشیاں کی ہیں اور جو مذاق اڑایا ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے۔
ہاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان 12 سے لے کے 16 تک کی آیات جو کہ 5 سے 6 آیات بنتی ہیں، ان کا جو ہے 5 آیات بنتی ہیں، ان کا ترجمہ ہو گیا ہے، ترجمہ اور تفسیر ہو گیا ہے۔ اس میں اتنی وضاحت نہیں تھی، یہ بار بار اسباق دہرایا جائے گا قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یاد دلائیں گے کہ دیکھو تم اس عذاب کو جھٹلاتے تھے نا، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، تو یہ جو ہے اب تم لوگ اس کو جھٹلا نہیں پاؤ گے، اب اس کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ ہمارے 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ آخرت تیسرے نمبر پر عقیدے میں آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ساتھ میں اس بات پر ایمان لانا کہ آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔